الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. اس پروگرام کے آرگنائزر، اس پروگرام کو چلانے والے اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے معزز علماء کرام، خطباء اعظام اور افاضل، سب سے پہلے میں اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے وقت کی رعایت کرتے ہوئے موضوع کا انتخاب کیا اور اس موضوع پر اپنی گفتگو رکھنے کے لیے جماعت کے مایہ ناز علماء کا انتخاب کیا، جن میں سے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جتنے بھی خطابات ہوئے ہیں وہ ہندوستان کے مایہ ناز علماء ہیں اور جن کی کاوشیں رہی ہیں اور جو نمایاں نام ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو ہمارے اس پروگرام کے آرگنائز کرنے والوں کے سر جس کا صحرا بنتا ہے. تو اس کے لیے میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور انہی کے طفیل میں مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. اس بات کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ نے اس کے لیے موقع دیا. اس اہم ترین موضوع پر مختلف جوانب سے آپ نے ابھی خطابات سنے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بدعت کا موضوع یہ نہایت درجہ اہم موضوع ہے اور اس طرح کے موضوعات کو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ معیار کے اعتبار سے، الگ الگ جو اس کا مزاج ہے اس کے اعتبار سے اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے اور اس موضوع پر شرعی نقطہ نظر کو بیان کیا جانا چاہیے. بدعت یہ آپ جانتے ہیں کہ سنت کے بالمقابل بولا جاتا ہے اور بدعت کا اطلاق دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا ہوتا ہے. اس کا مضمون جیسا کہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ طریقۃ فی الدین مخترعہ. امام شاطبی رحمہ اللہ کے الفاظ کہ دین میں کسی ایسے طریقے کو ایجاد کرنا جو خود ساختہ ہو. اور اس کی وضاحت معالی شیخ صالح آل شیخ نے امام شاطبی کے قول کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ دین میں کسی ایسے طریقے کو ایجاد کرنا جو شرعی کسی ثابت شدہ چیز کے مشابہ ہو، ثواب کی نیت سے اور ثواب میں غلو کرتے ہوئے، زیادہ ثواب کے حصول کی نیت کرتے ہوئے اس چیز کو ایجاد کرنا. اور چونکہ معاملہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بدعت کا ایجاد کرنے والا وہ ثواب سمجھ کر کے اس کام کو کرتا ہے اور ثواب سمجھ کر کے جب اس کام کو کرتا ہے تو اس کا تائب ہونا یا حق کی طرف اس کا رجوع ہو پانا یہ بہت دشوار چیز ہوتی ہے. اور اسی لیے ابھی آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو سنا کہ حقیقت میں جو بدعت کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے لسان مقال سے تو نہ صحیح لیکن اپنے لسان حال سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شارع پر وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ گویا دین میں خیر کا کوئی پہلو باقی رہ گیا تھا جس خیر کے پہلو کو اس نے آ کر کے بڑھایا ہے، اس نے آ کر کے اس کو مکمل کیا ہے. تو گویا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کا جو مضمون ہے وہ حقیقت میں گویا اہل بدعت یا صاحب بدعت وہ زبان سے نہ صحیح لیکن اپنی حالت سے، اپنے افعال سے وہ قرآن کریم کی اس آیت کا حقیقت میں انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اہل بدعت کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ ان کا بظاہر جو حلیہ ہوتا ہے وہ صلاح کا حلیہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کا حلیہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا، اچھے اطوار کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حلیہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کے چہرے بشرے کو، ان کے پہناوے کو، تو آپ کو لگے گا کہ یہ متبع شخص ہے، ایک ملتزم شخص ہے۔ متبع تو نہ کہا جائے اس لیے کہ متبع کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر وہ لگے گا کہ وہ ملتزم آدمی ہے، یعنی داڑھی کے اعتبار سے، اپنے اور لباس کے اعتبار سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے اندر تدین ہے اور جو دینی جذبہ ہے، اس دینی جذبے کے اندر جب صحیح اس کی گائیڈنس نہیں ہوتی ہے، صحیح رہنمائی نہیں کی جاتی ہے، پھر وہ بدعت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے جب بدعت پر گفتگو کی ہے تو انہوں نے اس کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جو ذکر کیا ہے وہ جہالت ہے، معلومات کا نہ ہونا ہے۔ اور معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے اور بھی اسباب ہیں، لیکن اس میں بنیادی سبب جو سب سے پہلے علماء کرام ذکر کرتے ہیں وہ ہے جہل بالشریعہ، جہل بالدین، دین کے احکام کا سے آگاہ نہ ہونا۔ یہ بدعتوں کی ایجاد میں بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے بدعتیں بہت کثرت کے ساتھ وجود میں آتی ہیں۔ یہاں پر ہی اس بات کی وضاحت آپ کو میں کر چکا ہوں کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جو اصلاً جس کی اصل ہی موجود نہ ہو، بلکہ اس کی جو مشابہ شکل ہے، اس شکل کے مشابہ شکل کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے، جس کو بنیاد بنا کر کے صاحب بدعت اپنے نئے عمل کا اضافہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شرعی طور پر کسی عمل کو نیک عمل گرداننے کے لیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اور فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کی جو تفسیر سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دیگر تابعین سے منقول ہے وہ یہ کہ ای موافقا للسنہ، کہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے جو سنت کے مطابق ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے جو بنیادی طور پر دو شرطیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک اخلاص اور ایک متابعہ۔ قرآن کی آیت میں سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان دونوں شرطوں میں سے، جبکہ اخلاص بنیادی شرط ہے اور اساسی شرط ہے، اور اخلاص مفقود ہونے پر شرک اور ریا تک انسان پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اتنی خطرناک شرط ہے، لیکن قرآن کریم کا جو انداز ہے اس کو آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو قرآن نے اخلاص کی شرط پر مقدم کیا ہے عمل صالح کو، جو سفیان ثوری اور دیگر ائمہ کی تفسیر کے مطابق موافقا للسنہ، یعنی کسی بھی عمل کو شرعی طور پر انجام دیے جانے کے لیے سب سے اساسی چیز جو ضروری ہے وہ سنت کی مطابقت ہے۔ یہاں تک کہ سنت سے مطابقت کی شرط اتنی اساسی اور اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اخلاص پر بھی قرآن نے اس کو مقدم کیا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اس ترتیب میں قرآن آیت کی یہ ترتیب جو ہے، یہ ترتیب ہمیں بتلاتی ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی، یہاں تک کہ نیت کو بھی بعد میں دیکھا جائے گا، نیت سے پہلے جو چیز منظور ہوگی، جو چیز دیکھی جائے گی، جس چیز کا محاسبہ یا جس چیز کا شمار ہوگا، وہ اس چیز کا شمار ہوگا کہ کیا جانے والا عمل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہے، پھر اس کے بعد نیت کے معاملے کا حساب لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ نیت، اس عمل میں اس کی نیت کیسی تھی
اور پھر اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں سے بدعت کی خطورت کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت نے بدعت کی خطرناکی کو کس درجہ اہمیت دی ہے، اور یہاں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ شرعی طور پر کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے جو پہلی شرط منظور ہونی چاہیے یا پہلی شرط جس پر نگاہ جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد نیت کی بات کی جانی چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ ایک پیغام عمل کرنے والوں کو جاتا ہے، اور یہیں سے علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے 5 چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ وہ عمل ان 5 شرطوں کے مطابق ہو، ان 5 چیزوں میں ان میں سے کسی میں بھی ایسا نہ ہو کہ وہ شرع کے مطابق نہ ہو۔ جس میں سے پہلی چیز جو ذکر کی جاتی ہے، جس کا آج کے ہمارے اس موضوع سے بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو، اور سبب موجود ہونے کے باوجود اس چیز کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پایا گیا، تو پھر وہ چیز سنت نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں مثال علماء کرام نے اسی میلاد کے حوالے سے میلاد کی مثال کو اس سلسلے میں پیش کیا ہے۔ میلاد کا سبب موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ یہ سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاصل تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں حاصل تھا، تابعین۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدت رسالت میں جو 23 سالہ مدت رسالت ہے، اس مدت رسالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی، اس سے پہلے کی زندگی کا تو معاملہ یہ ہے کہ رسالت ہی نہیں تھی، تو اس سے پہلے بھی آپ نے نہیں منایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے جانے کے بعد بھی 23 سالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نبوت رہا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کے موجود رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کبھی منایا نہیں۔ تو یہ چیز اگر آج کوئی کرتا ہے یا بعد کے زمانے میں کوئی کرتا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی وضاحت بھی کی جا چکی ہے کہ 4 صدیوں کے گزرنے کے بعد اور عبیدیین کے ذریعے سے یہ چیز معرض ظہور میں آئی، اور جب یہ چیز ایجاد کی گئی تو صرف اللہ کے رسول کے نام پر نہیں ایجاد کی گئی، 4 لوگوں کی ایجاد کی گئی، اور وہ ساری تفصیلات غالباً آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہوں گی۔ تو اس کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، لیکن نہ آپ کے زمانے میں یہ چیز ہوئی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، یہاں تک کہ ائمہ 4 کا زمانہ گزر گیا۔ ان سارے ازمان کے اندر جو خیر القرون کا زمانہ تھا، اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی گئی۔ 4 صدی ہجری میں آ کر کے جیسا کہ امام سیوطی نے کہا ہے کہ اس چیز کو ایجاد کیا گیا۔ تو سبب اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھا، صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، لیکن اگر یہ چیز ظہور میں نہیں آئی تو اس کا بعد میں ظہور میں آنا وہ شرع کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ یقینی طور پر بدعت ہے۔ اسی طریقے سے کسی عمل کے شرعی ہونے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جنس میں مطابقت ہو، جنس میں شریعت کی مطابقت ہو، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، گرچہ اس کی اصل مشروع ہو، گرچہ اس کی اصل مشروع ہو۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام جو مثال پیش کرتے ہیں وہ قربانی کی پیش کرتے ہیں کہ قربانی میں بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص گھوڑے کی قربانی کرتا ہے تو یہ قبول اس سے نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر قربانی بذات خود یہ عمل مشروع ہے، یہ عبادت ہے، لیکن یہاں پر جو جس شخص سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ جو جنس متعین ہے شرع کے اندر، بہیمۃ الانعام کے اندر 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، اس کے اندر جو 8 جوڑے بتائے گئے، 8 جانور بتائے گئے، ان میں سے اگر نہیں ہے تو وہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ جنس کے اندر تبدیلی کی وجہ سے ہے، گرچہ اصل عبادت قربانی کی عبادت وہ مشروع ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ عبادت والی چیز جو ہے اس کے اندر جنس کے اندر بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جنس کے اندر اختلاف ہونے سے وہ چیز بدعت کے دائرے تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے
تیسری چیز جو بیان کی جاتی ہے ضابط کے طور پر وہ یہ کہ مقدار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شارع نے جو مقدار رکھی ہے اس مقدار میں اگر اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے مقدار میں، یعنی اصل عبادت مشروع ہے. جیسے اس کی مثال غالباً آج بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہوگی، جیسے فرض نمازوں کی مثال ہے. تو فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کے اس نماز کے اندر رکعات کی تعداد کو یہ سوچ کر کے بڑھا دے کہ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور 2 کے بجائے 4 پڑھ لی جائے اور زیادت الخیر خیر، لہذا اس کے اندر جو ہے انسان نشاط کی حالت میں ہوتا ہے تو 4 رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں فجر کی نماز جو اصلاً مشروع ہے، لیکن یہاں پر جو گڑبڑی ہوئی وہ مقدار کے اندر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار متعین کر دی ہے شارع نے، ایک تو اصل عبادت، دوسرے اس کی جو مقدار ہے اس مقدار کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ چیز پھر وہ بدعت کے دائرے میں چلی جاتی ہے، وہ شرعی عمل نہیں رہ جاتا. اسی طریقے سے زمانے کا معاملہ، اور اسی طریقے سے آخری شرط لگاتے ہیں 5ویں شرط مکان کا معاملہ. زمان کا معاملہ اور مکان کا معاملہ. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سخت گرمی کا مہینہ ہے، لہذا دسمبر کا مہینہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آ جائے اور اس کی جو اس کے مطابق جو عربی مہینہ ہوگا اس میں 1 مہینہ روزہ رکھ لیں گے، یعنی روزے کی عبادت انجام دے اور 1 مہینہ بھی انجام دے، لیکن وہ کیا کر لے؟ زمانہ بدل دے. جس زمانے میں شریعت نے اس عبادت کو رکھا ہے اس زمانے میں انجام نہ دے کر اپنے طور پر ایک وقت متعین کر لے اور عبادت اسی مقدار میں ادا کرے، اسی جنس کی عبادت کو ادا کرے، لیکن زمانہ اور وقت اپنے طور پر متعین کرے. اگر ایسا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ شرعاً قابل قبول نہیں ہے. اور 5ویں چیز جو جگہ کی بات ہے، شریعت نے جو جگہ جس جگہ کی تعین کر دی ہے اس جگہ کی تعین اگر کوئی شخص اس کو منتقل کر دیتا ہے تو پھر وہ چیز عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. مثال کے طور پر الحج عرفہ شریعت نے کہا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مزدلفہ ہی سے وہ اپنے حج کو مکمل کر لے عرفات جائے بغیر، تو ظاہر سی بات ہے گرچہ وہ حج کر رہا ہے، حج کی عبادت مشروع ہے، وہ انجام بھی دے رہا ہے، لیکن اس جگہ پر نہ جانے کی وجہ سے جس جگہ کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کا یہ حج ہوگا ہی نہیں، شمار ہی نہیں ہوگا، وہ انجام پذیر نہیں ہوگا. تو ان 5 چیزوں کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کی رعایت کا پایا جانا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے، کوفہ کی مسجد میں جب آپ کو اطلاع ملی اور آپ وہاں پر پہنچے، وہاں پر جو عبادت انجام دی جا رہی تھی، آپ دیکھیں کہ اس عبادت کو اصلاً اگر دیکھا جائے تو وہ ذکر و اذکار اور اس بدعت کے کرنے والوں نے اس بات کو کہا بھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو خیر ہی کا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہاں پریشانی کیا ہوئی تھی کہ مقدار کی تعین انہوں نے اپنے طور پر کر لی تھی. انہوں نے باقاعدہ کنکریاں شمار کر کے رکھ لی تھی، 10 کنکریاں یا 100 کنکریاں، اور باری باری پہلے سبحان اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، اس طریقے سے ان کنکریوں کو رکھتے جاتے تھے اور اس کو پڑھتے جاتے تھے. یہ جو طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا، اس طریقے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نکیر کی اور اس چیز کو انہوں نے کہا، اس چیز پر انہیں ڈانٹا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ابھی قریب ہے، ابھی ان کی وفات پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت والی چیزوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. یہاں پر ایک چیز جو بدعت کے حوالے سے بیان کرنے کی ہے کہ بدعتیں جو ایجاد ہوتی ہیں اس میں ایک سبب تو ذکر کیا گیا کہ جہالت کی وجہ سے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. دوسری چیز یہ کہ بدعتوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو سیاسی سبب بڑا نمایاں دکھائی دے گا، سیاسی سبب بہت نمایاں نظر آئے گا. خود اگر جس سیاق میں اس وقت جس بدعت جو ہمارے سامنے اس وقت بدعت انجام دی جانی ہے، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو صحیح رہنمائی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. عید میلاد النبی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، عید میلاد النبی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ
یہ سیاسی پہلو ہی یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے اپنی ایک تحریر میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ سیاسی سبب بدعت کے انتشار میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جتنی بھی بدعتیں ہیں، جب حکومت کی پشت پناہی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو عوام الناس اس کو انجام دینا شروع کر دیتی ہے، اور عوام الناس کے اندر وہ چیز رائج ہو جاتی ہے اور اس کا زور بڑھنے لگتا ہے۔ اور اس چیز کا ذکر مفسرین کرام نے بھی سورہ کہف کی وہ آیت جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ قول نقل کیا ہے کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور شیخ سعدی نے اور دیگر مفسرین، قدیم مفسرین نے، ان علماء کے علاوہ قدیم جو مفسرین ہیں ان لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اس پہلو کو واضح کیا ہے کہ اصحاب کہف کے دوبارہ انتقال کر جانے کے بعد ان کی ولایت یا ان کے صالحیت کی قدردانی کا یہ طریقہ یا یہ اقتراح یا یہ تجویز جس نے پیش کی تھی، یہ الذین غلبوا علی امرہم، قرآن کی تعبیر ہے قال الذین غلبوا علی امرہم۔ تو یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ غلبوا علی امرہم قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مراد علماء نہیں ہیں، یہاں مراد اہل سیاست ہیں، جن کی پکڑ ہوتی ہے، جن کا ہولڈ ہوتا ہے عوام الناس کے اوپر۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ قبروں پر یا مردوں کے آس پاس مسجدوں کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے، اگر آپ قرآن کی اس بیان کو دیکھیں جو اپنے آپ میں ایک خطرناک بدعت ہے، تو وہاں بھی آپ کو اہل سیاست کی بازیگری دکھائی دے گی، جیسا کہ مفسرین نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور عید میلاد النبی کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اہل سیاست کا جو ہے وہ عمل دخل رہا ہے، اور مصر سے عبیدیین کے زمانے میں یہ سارا فتنہ کھڑا ہوا، اور صرف اللہ کے رسول کی ولادت کا معاملہ نہیں بلکہ اور لوگوں کا بھی ان کے ساتھ منایا جانا شروع کیا گیا، اور خود جو بادشاہ وقت تھا اس کے اپنے میلاد کو بھی، اس کے یوم ولادت کو بھی منایا جانا شروع ہوا۔ سارے جو اسلامی جہاں تک حکومت تھی ان پورے مطلب عبیدیین کی حکومت میں بادشاہ کا بھی یوم ولادت منایا جانا شروع ہو گیا۔ یہاں پر میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات شاید اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہو کہ اس بدعت کے اندر مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل سیاست کی وجہ سے یہ بدعت ایجاد ہوئی۔ دھیان دیجیے گا، اس بدعت کے پیچھے اہل تشیع کا معاملہ ہے، باطنیت کا معاملہ ہے، اور اس کو میں بار بار ذکر کرنا چاہوں گا کہ عبیدیین نے جب یہ فتنہ ایجاد کیا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور ولادتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے ائمہ شمار ہوتے ہیں، ائمہ اثنا عشری جن کو آپ اس فرقے کو آپ یہ نام دیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو بعض ان کے ائمہ تھے ان کا، اور آپ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان 12 اماموں کا آغاز وہ کہاں سے مانتے ہیں، تو کئی ولادتوں کا منانا انہوں نے شروع کیا، اور یہاں سے اس بات کا یقینی طور پر سراغ لگتا ہے کہ خاص طور پر اس بدعت کے ڈانڈے اہل تشیع سے جا ملتے ہیں، باطنی تحریکوں سے جا ملتے ہیں، شیعوں سے اس کے ڈانڈے جا ملتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے وہ خاص طور پر غور کرنے کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اور یہ نصوص آپ کے سامنے بہت آج کئی بار اس کو پیش کیا جا چکا ہوگا۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکا ہے کہ دین میں نئی چیزوں کی ایجاد سے بچو، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے نصوص بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ ساری بدعتیں، ابھی عبدالحسیب صاحب کا پروگرام ختم ہونے کے بعد جو ایک سوال ان کے سامنے آیا تھا اس میں سائل نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، اور بعد میں صدر مجلس نے بھی اس کے اندر کچھ ریمارک اپنا لگایا تھا کہ 1920 تک
کا मामला यानी खिलाफत उस्मानिया या खिलाफत तुर्किया के ज़माने तक वो कहते हैं कि साहब वो वहाँ पर ये चीज़ अंजाम दी जाती रही है। ये एक बड़ा अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस अंदाज में मामले को लिया जाता है। और ये ग्रुप आप जानते हैं कि अपनी सारी खुराफात को मनवाने के लिए या तो और माफ़ कीजिएगा हरम शरीफ के एक मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन अल्लाह को प्यारे हो चुके हम लोगों के मस्जिद नबी के असातिज़ा में से वो शुमार होते हैं, शेख अतिया सालिम, तरावीह का जो मसला है 20 रकत तरावीह का मसला, उस पर उन्होंने मुस्तकिल किताब लिख दी कि मस्जिद नबी के अंदर 1000 साल से वो 20 रकत नमाज हो रही है। यानी इस तरह की चीज़ों को अंजाम देने वाले लोग, मैं माफ़ कीजिएगा 20 रकत तरावीह को मैं बिदात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक मैं तमासुल इस चीज़ में दिखला रहा हूँ कि इस किस्म का मिजाज रखने वाले अफराद, इस साइल ने जो सवाल किया है, इस मिजाज के हामिलीन आम तौर से इस किस्म के अफराद होते हैं कि जो चीज़ें सही अहादीस से साबित नहीं हैं उसको वो इस तरीके से लपेट करके पेश करना चाहते हैं। जबकि आप जानते हैं शेख अतिया सालिम बड़े उलमा में से थे, फ़क़हा में से थे, फ़क़हा मालिकिया में से, लेकिन तवस्सु था उनके यहाँ और ममलका आने के बाद वो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर सलफ़ी इंसान थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो रवासिब मौजूद होते हैं, जो एक खल्फिया होता है, जो बैकग्राउंड होता है। उन्होंने मुस्तकिल इस पर किताब लिख मारी और उस किताब की कदरदानी अहले देवबंद के यहाँ बहुत ज़्यादा हुई और अहले देवबंद उसको तोहफे में तकसीम करते थे कि आप लोग अपने आप को सलफ़ी कहते हो, देखो सलफ़ी आलिम ने क्या लिखा है। तो वहाँ भी मसला ये है, जबकि तारीख़ी शहादात और जो तारीख़ी दस्तावेज़ और जो अदिल्ला हैं उनसे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझी जा सकती है कि ये बात अपने आप में नहायत दर्जा, गायत दर्जा बोदी और बेदलील बेवज़न है कि 1000 साल से 20 रकात तरावीह हरमैन के अंदर होती रही है। ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत और झूठी है। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ का सहारा ले लेता है तो उसको साबित करने के लिए, अब चूँकि अहादीस मौजूद नहीं है, कुरान की आयत मौजूद नहीं है, तो अब ये तीसरी चीज़ कि तवातुर अमली उम्मत का दिखाने के लिए उन्होंने एक चीज़ ईजाद कर ली कि साहब 1000 साल से ऐसा होता चला आ रहा है। यही मामला यहाँ पर जिस साइल ने ये बात कही है, वहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि हम लोग नहीं, जमात अहले हदीस की किसी आलिम की बात नहीं है। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुज़फ़्फ़र कौकबरी से पहले ये इस चीज़ का कोई वजूद नहीं था इस्लामी दुनिया के अंदर, और 4वीं सदी हिजरी के अंदर आकर के ये चीज़ ईजाद हुई है। तो शुरू की 4 सदियाँ वो अपने आप में वो चीज़ मौजूद ही नहीं थी। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि 1920 तक ये चीज़ चली आ रही है? इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई इसकी असास नहीं है। शुरू ही से जिसको आप कहते हैं कि सर ही कटा हुआ है, तो फिर तसलसल कहाँ बाकी बचा? तसलसल बिल्कुल नहीं बाकी बचा। और ये ताज्जुब होता है कि इस किस्म का सवाल करने वाले कैसे सवाल करते हैं। सदर मजलिस के ज़रिए से जो जवाब दिया गया उसमें ये बात कही गई कि जो तुर्कों के ज़माने में सारा मामला हुआ, बकी का जो नक्शा था और सारी चीज़ें, यकीनन ये बातें सही हैं। और बाद के अदवार में सऊदी हुकूमत के आने से पहले बिदात और खुराफात का ज़ोर था और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये बाद के अदवार की बात है। शुरू की जो 4 सदियाँ हैं उसके अंदर तो इनका वजूद ही नहीं है। ख़ास तौर से ईद मिलादुन्नबी का जो हवाला दिया जाता है, ये तो मुतक़द्दिमीन यानी इमाम सुयूती जैसे उलमा के वक्त ही से इस चीज़ की वजाहत मौजूद है कि ये 4 सदी के बाद का मामला है। तो फिर जब शुरू में 400 साल तक इनक़ता रहा, तो फिर ये कहना कि 1920 तक ये चीज़ जारी रही, तब आप 1920 तक कहने से पहले ये बताएं कि कब से नहीं बताएंगे, इसलिए कि वहाँ पर पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं इनका ज़मीर इनको मलामत करेगा कि उस चीज़ को कैसे बयान करें। अभी जैसे ही कहेंगे फ़लाँ सदी से, तो सीधी बात आ जाएगी भाई उससे पहले का क्या मामला था। तो वो जो ये तवातुर जो साबित करना चाहते हैं, वो तवातुर अपने आप उसका जनाजा निकल जाएगा। तो ये चालाकियाँ होती हैं और अहले बिदात इस तरीके से डंडियाँ मारते हैं जब दलीलों की ज़बान नहीं इनके पास होती, जब अदिल्ला की फरावानी नहीं होती, तो इस किस्म के चोर दरवाज़ों से वो अपनी बातों को साबित करना चाहते हैं। बिदातों के फ़रोग़ के अंदर एक और चीज़ जो बुनियादी किरदार अदा करती है, जिसको उलमाए किराम ने सराहत के साथ लिखा है, वो ये कि बिदात का ईजाद करने वाला बंदा वो
शरा के मुकाबले में अपने अक़ली इस्तिहसान को मुक़द्दम करता है। अपनी अक्ल के एतबार से उसको जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ को सवाब समझ करके, गरचे वो चीज़ शरान साबित नहीं है, वो शरा के अंदर उसका इजाफ़ा करने की कोशिश करता है। और मैं आपसे ये कह चुका हूँ कि अहले बिदात का मामला ज़ुबान क़ाल से तो नहीं, लेकिन लिसाने हाल से, लिसाने मक़ाल से ना सही, इसलिए कि लिसाने मक़ाल से तो बहरहाल इतनी जुरत किसी की नहीं है कि कोई ये कहे कि शरीयत का हिस्सा नहीं था लेकिन मैं इसको ईजाद करता हूँ सवाब समझ करके, ऐसा इतनी जुरत किसी की नहीं है। इसीलिए ये लोग या तो तसलसल ज़मनी को साबित करना चाहते हैं, और या तो फिर कोई अक़ली दलील लेकर के आते हैं उस चीज़ को मुस्तहसन, या उस चीज़ की खूबी को बयान करने के लिए, या उसके मुस्बत पहलू को बयान करने के लिए। तो बिदातों की ईजाद में एक बुनियादी सबब ये भी है कि अक़ली इस्तिहसान को बरूए कार ला करके, मैंने ज़िक्र किया आपसे जहालत, उसके बाद मैंने ज़िक्र किया आपके सामने सियासत, और तीसरी चीज़ ये कि अक़ली इस्तिहसान शरीयत के मुकाबले में, ये बिदातों की ईजाद करने के असल जो असबाब हैं, जिन असबाब की वजह से ये बिदातें ईजाद की जाती हैं। अब आप देखें कि बिदातें इबादत के अंदर भी हैं, रसूम व रिवाज आप देखें, और ये चीज़ अभी अब्दुल हसीब भाई की ज़ुबान से ये बात निकली है कि बिदातों का जो अंदाज़ है वो इलाक़े के एतबार से बदलता रहता है। ख़ास तौर से हमारे बर्रे सग़ीर के अंदर, मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ईद मिलादुन्नबी का मामला मिस्र के अंदर आया, यानी हिजाज़ का मामला नहीं है, ये मिस्र का मामला है, जहाँ मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का आपस में खल्त मल्त होना पाया गया, और शीई मज़हब जो एक बातनी मज़हब है, ये ख़ुद चूचू का मुरब्बा है, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों को ले करके इसके ईजाद करने वाले ने इसको ईजाद किया है। और इसके डांडे आप जानते हैं कि यहूद से जा करके मिलते हैं, इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बर्र सग़ीर का जो अमूमी मामला है, नेपाल वगैरह का, यहाँ जो अक़वाम हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, उन अक़वाम के अंदर जो आदात पाई जाती हैं, या जो इबादात पाई जाती हैं, या जो रसूम व रिवाज पाए जाते हैं, उन रसूम व रिवाज से मिलते जुलते रसूम व रिवाज मुसलमानों के अंदर भी पाए जाते हैं, मुसलमानों के अंदर भी ईजाद हो गए हैं। और ये बहुत कीमती बात उन्होंने ज़िक्र की है। और हकीकत में अगर बिदात पर कोई तारीख़ी तज्ज़िया तैयार किया जाए तो इस पहलू से मुस्तकिल बहस करने की ज़रूरत है कि किस किस्म की बिदातें किन इलाक़ों में पाई जाती हैं और उसके असबाब क्या हो सकते हैं। तो ये जो सकाफ़ती जो असबाब हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के दरमियान जहाँ मुसलमान रहते हैं, उन गैर इस्लामी सकाफ़तों का बहुत बड़ा किरदार रहा है बिदातों को वजूद देने में, बिदातों की नौइयतों को मुतय्यन करने में। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि आम तौर से गैर मुस्लिमों के जो त्यौहार होते हैं, उन्हीं त्यौहार के आगे पीछे कोई ना कोई त्यौहार मुसलमानों का आप को नज़र आएगा। मुहर्रम का मामला हो या रबीउल अव्वल का मामला हो, आम तौर से गैर मुस्लिमों के जो त्यौहार होते हैं उन्हीं के आस पास इनकी तारीख़ें पड़ती हैं। और इसी वजह से आम तौर पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो फसादात का मामला पैदा होता है, या जो टकराव का मामला पैदा होता है, ये इन बिदातों की हलाकत खेजियों का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इस वक्त मज़हर है कि इससे मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस ख़राब होता है। और जितनी भी दावती सरगर्मियाँ हैं, उन दावती सरगर्मियों को पसे पुश्त डाल दिया जाता है, या वो पसे पुश्त चली जाती हैं इनकी बिदातों की वजह से। इनकी बिदातों से कोई एक पत्ता भी हिल तो सकता नहीं, कोई गैर हिदायत याफ्ता तो होता नहीं, बल्कि गैर कौमें खुल करके कहती हैं कि हम में और आप में फ़र्क क्या है, हम खड़ा करके पूछते हैं, आप लेटा करके पूछते हो। तो ऐसे लोगों से दावती फ़ायदा उठाना या इस्लाम का कोई मुस्बत फ़ायदा होना, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसके बरखिलाफ़ होता यह है कि सही सलामत एक पुरसुकून माहौल जहाँ पर पाया जाता है, उस पुरसुकून माहौल में ये लोग पेट्रोल छिड़कने का काम करते हैं,
आग के अंदर पेट्रोल डालने का काम करते हैं, और इसकी वजह से दावती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो जाती हैं और एक मनफी जहनीत फ़रोग़ पाती है, और वही आजकल हो रहा है। और गैर मुस्लिम अक़वाम इस चीज़ को समझती हैं, इसीलिए वो ख़ास तौर पर इस किस्म की बिदातों ही की ताक में वो रहते हैं कि जहाँ से वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान जो टकराव का माहौल पैदा करें। और जब टकराव का माहौल पैदा हो जाता है तो फिर वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये किस फ़िरक़े की रस्म है, या किस फ़िरक़े के अंदर ये इबादत या ये चीज़ अंजाम दी जा रही है। वहाँ पर सीधे बात आ जाती है मुस्लिम और गैर मुस्लिम की। तो बिदात की हलाकत खेजियों में से क़यामत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो उसका मुहासबा होगा, उसका जो हिसाब किताब होगा, उसके जो इक़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिए जाएंगे ऐसे लोगों को, वो तो एक कल की बात है। किस तरीक़े से वो हौज़ कौसर से भगाए जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों के बताने पर जब आपको पता चलेगा कि ये अहले बिदात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सुहक़न सुहक़न लिमन ग़य्यर बादी। ये तो उख़रवी मामला है, लेकिन दुनियावी तौर पर जो हलाकत खेजियाँ इनकी बिदातों की वजह से पैदा होती हैं, वो ये कि शरई उलूम के जो क़िले हैं उन पर शिकंजा कसता चला जाता है। आप जानते हैं कि किस तरीके से सूरत हाल इस वक्त पेश आ रही है, ख़ास तौर पर अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर या ख़ुद मुल्क नेपाल के अंदर जो सरहदी इलाके, सरहदी पट्टी पर वाक़ जो तालीम गाहें और दानिशगाहें हैं मुसलमानों की, वो सारी की सारी दानिशगाहें इस वक्त निशाने पर हैं, और निशाने पर इन अहले बिदात की वजह से हैं। ये ठीक है कि अहले इस्लाम जो है वो हमेशा से टारगेट रहे हैं और पूरी दुनिया में टारगेट रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप मान लें कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान इस वक्त आजमाइश का शिकार हैं, अगर आप गहराई से जायज़ा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, चाहे वो मामला फ़लस्तीन का हो, चाहे वो मामला दुनिया के किसी खित्ते का हो, आप देख लेंगे कि उसकी पुष्ट पर अहले बिदात का मामला बहुत ज़बरदस्त है। और ये मदीना के अंदर जब हम लोग थे, वहाँ हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि गज़ा का मामला हो या आम तौर पे फ़लस्तीन का मामला हो, नाम तो ठीक है मुसलमानों का है, लेकिन उनमें जो बड़ी तादाद है वो ये अहले बिदात की है। और बिदात का मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इतना ज़्यादा नापसंदीदगी का है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में तो जो इसकी सज़ा देगा वो देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अज़ाब को दुनिया ही में मुसल्लत कर देता है। और अहले बिदात के चेहरों पर जो तारीकी होती है, अहले बिदात के चेहरों पर जो एक अल्लाह से रहमत की दूरी का निशान होता है, वो इस दुनिया के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर सब्त कर देता है, और गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाते हैं। तो इस वक्त जितनी आफतें मुसलमानों पर आ रही हैं, उनकी पुष्ट पर अगर आप देखें तो आपको अहले बिदात की कारफरमाई नज़र आएगी, और ये वाज़ेह तौर पर ये ज़रिया बन रहे हैं। वैसे भी अहले इस्लाम से किसी की जो है गैर अहले इस्लाम की दोस्ती नहीं होती। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनु अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू, ये आयतें हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन असबाब को मुकम्मल तौर पे किनारे कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अहले इस्लाम, आप जानते हैं कि जब तक अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहव अनिल मुनकर, और इस आयत की तफसीर में इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और दिगर अइम्मा किराम ने जो बातें ज़िक्र की हैं, आप इसको अगर गहराई से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अहले इस्लाम में जब भी मुसीबतें आई हैं, अहले बिदात की वजह से आई हैं। अब ये बिदातें मुकफ़्फ़िरा हो या बिदातें मुफ़स्सिक़ा हो, इसकी तफसील में जाया जा सकता है, लेकिन जो मजमूई तौर पर मामला ये है कि अहले बिदात की वजह से ही तबाहकारियाँ हमेशा आई हैं। तो मुसलमानों के तालीमी इदारों पर इनकी ज़द पड़ती है। इसी तरीके से इस्लाम की नशर व इशाअत पर, इस्लाम के इस्लाम का जो रुख़ अनवर है, जो इसका एक रोशन चेहरा है, वो रोशन चेहरा बिदातों के रसिया लोगों की वजह से ये रोशन चेहरा दागदार होता है, और इस दागदार होने की वजह से गैरों के यहाँ हमारी दावत का वो असर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो हम दावत का काम नहीं कर रहे हैं, अहले बिदात में से आज तक किसी ने कोई खैर का पहलू इस्लाम के अंदर उन्होंने पेश किया हो, इसके कोई मिसाल नहीं मिलती।
ابن تیمیہ रहमहुल्लाह ने बहुत खुल करके इस बात को जिक्र किया है। आप जानते हैं कि अहले बिदात पर जो इमाम शातिबी रहमहुल्लाह की अल-इअ्तिसाम है, या इमाम इब्न तैमिया की इक़्तिदा सरात मुस्तकीम है, या शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब की किताब तौहीद है, या शाह इस्माइल रहमहुल्लाह की तक़वियतुल ईमान है, ये सारी की सारी किताबें, इन किताबों के ज़रिए से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि बिदात की ख़तरनाकी क्या है, इसकी हलाकत खेज़ी क्या है, और जो मुख्तलिफ़ मयादीन हैं उन मयादीन में बिदात की वजह से किस तरीके से मुसलमानों का और इस्लाम के मानने वालों का नुकसान और ख़सारा हुआ, इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं हलाकत खेज़ियों के ज़िमन में एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा, और जो शायद मुझे जो पहला मौजू दिया गया था उसमें उस शिक का भी इजाफ़ा था कि जो अहले हक़ हैं वो अहले बिदात का मुकावमा, उनका मुकाबला क्या कर पाने की पोजीशन में हैं पूरे तौर पर। हम ये कह सकते हैं कि अहले बिदात के मुकाबले में हमारी जो काविशें होनी चाहिए, हम उन काविशों को सही तरीके पर अंजाम देते हैं। अगर हम देखें इस चीज़ में, तो यहाँ इस स्टेज से मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले इस पहलू की तरफ भी इशारा करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मुजरिमाना तौर पर इसमें कोताही पाई जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिदातों के बारे में हम इल्म हासिल करें कि एक बिदातों की एक शक्ल वो है जो इंटरनेशनल तौर पर जो मशहूर मारूफ़ है, और बिदातों की एक शक्ल वो है जो इलाक़ाई बिदातें हैं। इन बिदातों को और इनके रेंज को और उसके मुस्तवा को और उसकी खतूरत को सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है, और उसके बाद अहले बिदात का मुकाबला हर सतह पर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी तक जो दीनी दानिशगाहें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खलल पाया जाता है कि मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स को इस्तेमाल करने की सलाहियत वहाँ से फ़ारिग़ुत तहसील उलमा के अंदर नहीं होती, और उनको इस चीज़ से आगाह नहीं कराया जाता। सोशल नेटवर्क का जो इस वक्त आजकल मामला है, सोशल साइट्स का, ये बहुत ख़तरनाक मामला है, और इस वक्त बच्चों के हाथ में भी मामूली यानी सिन्न बुलूगत से पहले बच्चों के हाथ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और अहले बिदात अपनी बिदातों को मुख्तलिफ़ चैनलों से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ हरबों से, और कभी एडवर्टाइज़ के ज़रिए से, कभी किस ज़रिए से, कभी किस ज़रिए से, और ख़ुद हुकूमतें बाकायदा इसको प्रमोट करती हैं। इस तरह के प्लेटफार्म्स पर सलफ़ी जो दावत का काम अंजाम देने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए, और बिदातों को जहाँ उनका जवाब शरई दलीलों से दिया जाना चाहिए, वहीं अक़ली दलीलों से भी जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे बाज़ उलमा इस सिलसिले में तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अवामी तौर पर, आम तौर पर जो हमारी दीनी दानिशगाहें हैं, वहाँ इन मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका सलीक़ा क्या है। मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और उनके मुआविन बिरादरम अकमल साहब को मैं मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने जदीद वसाइल का इस्तेमाल, जदीद वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन जगहों पर हम पहुँचें, और ये इतने अहम वसाइल हैं कि मुजरिमाना तौर पर इस सिलसिले में हमारे यहाँ कोताही पाई जाती है। आप जानते हैं कि आप अहले बिदात के यहाँ, चाहे आप देवबंदी ले लें, चाहे आप बरेलवी ले लें, कबूरी ले लें, सूफ़ी ले लें, तबलीगी ले लें, या जो मुसलमानों के संघी हैं उनको ले लें, बहुत ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों के संघी आप जानते हैं कौन होते हैं। उनके दरमियान घुसना हमारे लिए इतना आसान काम नहीं है, बल्कि बाज़ जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो इतने मुतशद्दिद हैं कि अगर हम में से कोई उनकी मस्जिद में चला जाए तो मस्जिद धुलवाते हैं। तो उसका जो तबका है, वो जो आवाम है, वो हमारी दस्तरस में नहीं थी, आज तक नहीं थी। यानी ये सोशल साइट्स के आने से पहले वो हमारे राब्ते में आ ही नहीं पाते थे। एक इकलौता ज़रिया उनका हमारे राब्ते में आने का था जालियात का, और अल्लाह ताला ममलकत को सलामत रखे और दुआल खलीज को सलामत रखे कि जालियात के ज़रिए से इस मैदान में बहुत इनकलाबी अल्हम्दुलिल्लाह काम किए गए हैं, दावत के काम। उनको अगर छोड़ दिया जाए
تو ان ملکوں کے اندر، جیسے میں نیپال کا ہوں، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، ان ملکوں میں آپ نہیں پائیں گے کہ خود مسلمانوں کے دوسرے طبقوں کے درمیان آپ اپنی بات کو پہنچا سکیں، دعوت حق کو پہنچا سکیں، توحید اور شرک کے مضمون کو، سنت اور بدعت کے مضمون کو کھول کر کے پہنچا سکیں۔ لیکن آج دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، اور سوشل سائٹس کے ذریعے سے پوری دنیا آپ کی دسترس میں ہے۔ یہی ہوگا نا کہ اہل بدعت سنیں گے اور آپ کو گالیاں دیں گے۔ میری بہت ساری خطابات میرے ایسے ہیں جو محرم کے موضوع پر یا ربیع الاول کے موضوع پر مختلف مواقع پر میں نے دیے، اور وہ سوشل سائٹس کے ذریعے سے نشر ہو رہے ہیں، اور اہل بدعت باقاعدہ وہاں پر آتے ہیں، سنتے ہیں، بھلے گالیاں دیتے ہیں۔ میں گالیاں کھا کر کے بے مزہ نہ ہوا، جیسے غالب نے کہا، مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ گالیاں دیں، جس طریقے کی زبان وہ چاہیں، اسی میں ان کی پرورش ہوئی ہے، وہ اس کے علاوہ اور کوئی زبان جانتے نہیں ہیں۔ اور جب علم کا فقدان ہو، جب دلیلوں کا فقدان ہو، تو صرف ماں بہن پر آنے کے بجائے آنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، لیکن اتنا فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ ان تک ہماری باتیں پہنچ رہی ہیں، وہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، خود ڈاکٹر عبدالسلام صاحب لگاتار جو اصول ثلاثہ کے درس دے رہے ہیں، یا عقیدے کے موضوع پر یا بدعت کے موضوع پر جو مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں، یا مختلف کتابوں کے درس کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ تمام مدارس کے اندر ترجیحی بنیادوں پر اس طرح کے مضامین کو شامل کیا جانا چاہیے، اور اس کے جو منفی پہلو ان کو چھوڑ کر کے ان کا مثبت استعمال کیسے کیا جانا چاہیے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں، کہ وہ تمام پلیٹ فارم جس کو اہل باطل اپنے باطل کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھ کر کے اور ان وسائل اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمیں ان کا جواب تیار کرنے کی ضرورت ہمارے اندر آنی چاہیے، اور ضرورت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے اس کے رد میں ایک بات ایک ابھی دیوبندی عالم دین جو مشہور ہیں ان کی زبان سے میں نے سنی، اور وہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس طرح کی دلیلوں سے بھی اگر انسان سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بات ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ضرور رہی، اس میں کہا جا سکتا ہے کہ اس دن روزہ رکھوایا اللہ رب العالمین نے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صوم کا رکھنا یہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خوشی کا دن تو ہو ہی نہیں سکتا، عید کا دن تو ہو ہی نہیں سکتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، زید عمر بکر کا۔ تو اس طریقے کی دلیلوں کو اگر استعمال کیا جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صریح دلیلیں کارگر نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کی دلیلیں انسان کی عقل کو اپیل کر جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے کے جو وسائل ہیں ان وسائل کا، اور جن جو منطقی طریقے ہیں، جو اسالیب کا تنوع ہے، ان اسالیب کے تنوع کو بھی ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، اور اہل بدعات پر رد کرنے کا، اور ان پر ان کی جو تار عنکبوت کی مانند جو دلیلیں ہیں، جس کو آپ کہہ لیں، جن کو جو حقیقت میں شبہات ہیں، جن کو وہ اپنی دلیلیں کہتے ہیں، ان شبہات کا رد ایسے پلیٹ فارم سے کیا جانا چاہیے۔ اور 12 ربیع الاول سے پہلے ابھی ہمارے پاس تقریباً کچھ اور ایام باقی ہیں، میں چاہوں گا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے کہ اس طرح کی ایک دو نشستیں اور رکھیں، اور اسی موضوع کو مختلف پہلوؤں سے اس کو کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ مقرر ہو جائے، لیکن دوسرے اور علماء کرام کو موقع دے کر کے اسی موضوع پر بولنے کا ان کو موقع دیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز ایک عام بیداری پیدا ہوگی، اور جو بدعات کی خطرناکیاں ہیں، جو اس کی ہلاکت خیزیاں ہیں، یا ان کے جو ویلات ہیں، ان میں انشاءاللہ کچھ کمی آئے گی۔ اور کمی آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ کی کارکردگی کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہمیں صرف اس بات کا مکلف کیا گیا کہ ہم اپنی سکت بھر دعوت کے میدان میں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وسائل، جو بھی وسائل استعمال کیے جانے چاہیے، جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے، ہم ان کو استعمال میں لائیں، اپنی بات پہنچائیں، ماننا نہ ماننا، اثر ہونا نہ ہونا، یہ اس کا مکلف ہمیں نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام آئیں گے،
اللہ رب العالمین کے پاس اور ان کے ماننے والے انگلیوں پر گنے جائیں گے، یا بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے ماننے والے کوئی نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے ان کی نبوت کی تحقیر نہیں ہوتی، ان کے نبوت کے مقام پر کوئی حرف نہیں آتا، تو نبوت کے وارثین پر کیسے اس سے حرف آ سکتا ہے؟ اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے، اور اپنی سکت بھر جتنی بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جو سکت دی ہے، ہمیں مختلف میادین کو، مختلف میدانوں، مختلف چینلز کو، مختلف وسائل کو اور ٹیکنالوجی کے سارے شعبوں کو استعمال میں لانا چاہیے، اور ٹیکنیکل طریقوں سے استعمال میں لانا چاہیے، اور آج کے نئے دور کے نئے وسائل کے مستویٰ پر آ کر کے اور اپنی بات اپنے مخاطبین تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اہل بدعت کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے پر ثابت قدم رکھے، اللہ رب العالمین ہمارا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے، صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اللہ رب العالمین ہمیں ان اہل بدعت میں سے نہ بنائے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے فرشتے روک دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سحقن کہہ کے اپنے یہاں سے دھتکاریں گے، اور ان کی ساری عبادتیں ہوا منصورہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ آخر میں پھر اس پلیٹ فارم کا اور اس پلیٹ فارم کے جو ذمہ داران ہیں اور جتنے بھی علماء یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور منتظمین کا مکرر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔